ڈیولپمنٹ آف انگلش ڈرامہ بیفور کرسٹوفر مارلو۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انگلش ڈرامہ کا اوریجن کیا تھا، اس کے اندر ٹائم کے ساتھ کس طرح سے ڈیولپمنٹ آئی، اور یہ وہ ساری ڈیولپمنٹ تھی جو کہ کرسٹوفر مارلو اور یونیورسٹی وٹ سے پہلے کی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈرامے کے سٹیجز کیا تھے، کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جو فرسٹ فارم تھی انگلش ڈرامہ کی وہ تھی لٹرجیکل ڈرامہ، جو کہ آگے جا کے میریکل اینڈ مسٹریز پلیز میں کنورٹ ہوا، اس کے بعد جو آگے جا کے موریلٹی پلیز میں کنورٹ ہو گئے، اور موریلٹی پلیز کے بعد آئی انٹرلیوڈز کے بعد ریگولر ٹریجڈی انٹروڈیوس کرائی گئی، اور ریگولر ٹریجڈی کے بعد ریگولر کامیڈی انگلش ڈرامہ میں انٹروڈیوس کرائی گئی۔ یہ تھے سارے سٹیجز اور ڈیولپمنٹ جو کہ کرسٹوفر مارلو سے پہلے کی ہے انگلش ڈرامہ کی، اور اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی فارم ہے ڈرامہ کی وہ ہے لٹرجیکل پلیز۔ یہ چرچ میں ہی ہیلڈ کیے جاتے تھے اور ان کو ہیلڈ کرانے والے پریسٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر نہ ڈائیلاگس تھے اور نہ ہی ان کے اندر پرفارمنس ہوا کرتی تھی، بلکہ جو پریسٹ ہوا کرتے تھے وہ ان کو اورلی سنایا کرتے تھے، مطلب بول کے بس سٹوری بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ اور لٹرجیکل پلیز کی فارم میں آنے کی ایک یہ ریزن تھی کہ اس ٹائم لوگ چرچ میں آنا کم ہو گئے تھے، یا لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے جو پریسٹ تھے ان لوگوں نے لٹرجیکل پلیز کو انٹروڈیوس کرایا۔ اور جو لٹرجیکل پلیز تھے ان کے ٹاپک ہمیشہ کرائسٹ سے ہی ریلیٹڈ ہوا کرتے تھے، اور بائبل کی سٹوریز اور سینٹس کی ہی سٹوریز ہوا کرتی تھیں۔ اور جو اگر ہم اس کے ایگزامپل کی بات کریں، ہمارے پاس جو ہے وہ ہے دی وائز اینڈ فولش ورجنز۔ اور اس کے بعد لٹرجیکل پلیز آگے جا کے میریکل اینڈ مسٹریز پلیز میں کنورٹ ہو گئے، اور جب یہ کنورٹ ہوئے تو اس کے اندر ڈائیلاگز آ گئی اور پرفارمنس بھی سٹارٹ ہو گئی۔ پہلے 11 تک جو میریکل اینڈ مسٹریز پلیز تھے نا وہ چرچ یارڈ میں آ گئے تھے۔ چرچ یارڈ میں جب ہوا کرتے تھے تب انہیں چرچ سے ہی ریلیٹڈ چرچ کا ہی کوئی پرسن انہیں پرفارم کرتا تھا، لیکن 12-10 میں آ کے جو پلیز تھے وہ آؤٹ سائڈ دی چرچ پرفارم ہونا سٹارٹ ہو گئے، مارکیٹ وغیرہ میں، عام پبلک پلیسز میں، اور ان کو پرفارم کرنے والے تب آرڈینری لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹائم کے ساتھ چینجنگ آئی تھی۔ تو جو میریکل اینڈ مسٹریز پلیز تھے نا ان کو انگلینڈ میں کچھ لوگ سنونیم ہی سمجھتے تھے، لیکن نہیں، ان کے اندر نا ایک ڈفرینس ہے۔ جو مسٹریز پلیز ہیں وہ اسکرپچول ہیں، ان کی نیچر اسکرپچول تھیمز ہوا کرتے تھے۔ اسکرپچول مطلب بائبل سے ریلیٹڈ۔ تو جو مسٹریز پلیز تھے وہ ہمیشہ بائبل کی ہی سٹوریز پر ہوا کرتے تھے، جیسے کہ کرائسٹ کی برتھ، کرائسٹ کا ریسرکشن، اور جتنے بھی بائبل سے ریلیٹڈ ٹاپک تھے وہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس وہ ہے دی سیکنڈ شیفرڈز پلے۔ اور جو میریکل پلیز تھے یہ نان اسکرپچول تھے نیچر میں، اور ان کا جو سیکنڈ نام تھا سینٹس پلے بھی نہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ سینٹس کی سٹوریز پر ہوا کرتے تھے۔ اس کی جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس وہ ہے دی پیشن پلے۔ اور 16 سینچری میں آ کے میریکل پلیز بین ہو گئے تھے، کنگ ہنری 8 نے انہیں آ کر بین کر دیا تھا، ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔ اور پھر میریکل اینڈ مسٹریز پلیز آگے جا کے موریلٹی پلیز میں کنورٹ ہو گئے تھے۔ موریلٹی پلیز جب فارم میں آئے تو جو رائٹر تھے ان کے لیے یہ ایزینس آئی کہ اب وہ باؤنڈیڈ نہیں تھے۔ پہلے وہ باؤنڈ تھے صرف بائبل سے اور سینٹس کے ہی ریلیٹڈ سٹوریز لکھتے تھے، لیکن اب آ کر وہ اس چیز کے باؤنڈیڈ نہیں تھے، اب وہ آرڈینری ٹاپکس پر بھی لکھ سکتے تھے۔ لیکن اس پلیز کی خاص بات یہ تھی، بلکہ انہیں موریلٹی پلیز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان پلیز میں کمپلسری تھی کہ یہ مورل لیسن دیا کرتے تھے، لازمی کوئی نہ کوئی ہیومنس کے لیے مورل لیسن ہوتا تھا ان کے اندر۔ اور ایوری مین ہمارے پاس ایگزامپل ہے موریلٹی پلیز کی، اور 15 سے 16 سینچریز کے بٹوین یہ پرفارم کیے جاتے تھے۔ موریلٹی پلیز کے بعد جا کر آ گئے انٹرلیوڈز پلیز جو تھے، انٹرلیوڈز کہتے ہیں انٹرول کو، تو انٹرول سے نکلے، انٹرول کہتے ہیں بریک کو۔ اس ٹائم میں جو ہوا کرتے تھے کوئی بھی فیسٹیولز، ریجنل یا ریلیجیس فیسٹیول، اس کے دوران جو بریکس آتی تھیں ان بریکس کے اندر یہ پلیز پرفارم کیے جاتے تھے، اور ان کو پرفارم کرنے والے ہوتے تھے پروفیشنل منسٹرلز کہتے ہیں میوزیشینز کو۔ تو جو میوزیشینز تھے نا وہ انٹرلیوڈز پلیز کو انٹرولز کے درمیان پرفارم کرتے تھے، اور ان کی نیچر نان ریلیجیس ہوتی تھی، اور یہ موریلٹی پلیز سے ملتے جلتے ہوتے تھے۔ موسٹلی ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مورل لیسن ہی ہوا کرتا تھا۔ جو موسٹ فیمس رائٹر ہیں انٹرلیوڈ کے ہمارے پاس وہ ہیں جان ہائی ووڈ، جنہوں نے دی پلے آف ویدر لکھا تھا 1533 میں۔
اور انٹرلیوڈ پلیز کے بعد آگے جا کے ریگولر ٹریجڈی انٹروڈیوس ہوئی انگلش ڈرامہ میں. جو فرسٹ ریگولر ٹریجڈی تھی وہ تھی گربوڈک. جو گربوڈک ٹریجڈی تھی اس کو لکھنے والے تھے تھامس سیکویل اور تھامس نارٹن. 1561 میں انہوں نے فرسٹ ریگولر ٹریجڈی انگلش میں لکھی تھی. ٹریجڈی کہتے ہیں ایک ایسی اسٹوری کو جس کی اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ سیڈ ہوتی ہے، اس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی. تو جو ریگولر ٹریجڈی تھی نا انگلش، یہ سنیکن ٹریجڈی کے اوپر، سنیکن ماڈل کے اوپر بیس کر رہی تھی، اور جو آگے سنیکن ماڈل تھا وہ آلریڈی گریک ٹریجڈی کے اوپر بیس کر رہا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ریگولر ٹریجڈی ہے انگلش کی وہ گریک ٹریجڈی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ریگولر کامیڈی انٹروڈیوس کرائی گئی. ریگولر کامیڈی کو انٹروڈیوس کرایا تھا نکولس اوڈال نے 1550 میں فرسٹ ٹائم. اور جو فیمس کامیڈی انہوں نے لکھی فرسٹ انگلش کامیڈی وہ تھی رالف روسٹر ڈوسٹر. تو یہ جو کامیڈی تھی نا، یہ کمبینیشن تھی نیٹو کامک اور رومن کامیڈی کی. اور یہ جو انگلش کامیڈین تھے نا اس ٹائم میں، جو فرسٹ انگلش کامیڈینس تھے، جو پائنیئرس تھے، وہ رومن کامیڈین پلیٹس اور ٹیرنس سے انسپائرڈ تھے. یہ پلیٹس اور ٹیرنس فیمس رومن کامیڈین ہیں جو کہ خود آگے گریک کامیڈین سے انفلوئنس تھے. تو اسی کی وجہ سے جو ریگولر کامیڈی تھی انگلش میں وہ گریک کامیڈی سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ تھی ریگولر کامیڈی کی ڈیولپمنٹ. تو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے لٹرجیکل پلیز سے ڈرامہ سٹارٹ ہوا اور کس طرح سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ آئی، کس طرح سے ریگولر کامیڈی اور ریگولر ٹریجڈی کو انٹروڈیوس کرایا گیا. لیکن اس کے باوجود ڈرامے میں کچھ چیزوں کی کمی تھی تو گریس کی کمی تھی اور لٹریری پاور ایبسنس تھی، جو کہ بعد میں مارلو اور یونیورسٹی وٹس نے آ کے اس ڈرامے کو پرووائڈ کر دی اور ڈرامے کی گریس کو بڑھا دیا. یہ تھی اوورآل آج کی ہماری ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے دین یو کین کمنٹ می اور ای میل می. تھینک یو. ٹیک کیئر.